اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سائیکلوجیکل نیڈ، جو 3 نیڈس ہو گئے نا ہمارے، ایک تو ہم نے بایولوجیکل نیڈ پڑھ لیا، پھر سوشل نیڈ پڑھ لیا، تیسرا نیڈ تھا انسان کا سائیکلوجیکل نیڈ. اچھا، ہم نے پہلا ٹاپک جو تھا نا انسان کی حقیقت، تو انسان کی حقیقت میں انسان میں پائی جانے والی 4 چیزوں کا ذکر کیا تھا. وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ روح، جسم، نفس، فطرت ہے. روح، جسم، نفس اور فطرت. اب یہ سائیکلوجیکل نیڈ میں 5ویں چیز ایڈ ہو گئی. وہ 5th چیز ہے جان. جان نکلتی ہے نا، جان، لائف جسے کہتے ہیں، زندگی. روح ہے نا نازیہ؟ نہیں، 5ویں چیز ہے جان. جان الگ ہے، روح الگ ہے. سوال ہے جان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لائف ہی کہتے ہیں نا. لائف ہے، LIVE ہے، یعنی وہ زندہ ہے. لائف تو زندگی کو کہتے ہیں، لائف زندہ کو کہتے ہیں. اب روح کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سول. اسپرٹ. ہاں، سول کسے کہتے ہیں؟ نفس. سول نفس کو کہتے ہیں، روح کو اسپرٹ کہتے ہیں، جو زندہ ہے اس کو لائف کہتے ہیں. ہمارے اندر 3 سکون کی ضرورت ہے. تینوں چیزیں سکون میں آنا ضروری ہے. وہ 3 چیزیں کون سی ہے؟ نفس، جسم، روح اور دل، دماغ. دل، دماغ اور ایک جسم. جسمانی سکون ہمیں ضروری ہے، ذہنی سکون ہمیں ضروری ہے، دلی سکون یعنی قلبی سکون ہمیں ضروری ہے، قلبی اطمینان. اب سوال ہے جسمانی سکون ہے، اس کے لیے کون کون سے نیڈس اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں؟ جیسا کہ نماز پڑھنا، ہم نے پڑھا نا ابھی. بھوک، کھانا پینا، سیکس کی نیند، سب آگے نا اس میں. تو جب یہ ساری چیزوں کی خواہشات ہوں گی اور ان کو ہم فلفل کریں گے تو ہمارا سکون میں آئے گا. اوکے، فرسٹ پوائنٹ. دوسرا، ذہنی سکون. ذہنی سکون کب ہمیں میسر ہوگا، کب ذہن ہمارا سکون میں آئے گا؟ جب ہم نماز پڑھیں گے اور جب اللہ تعالیٰ پہ توکل رہے گا، جب گھر میں سکون رہے گا تب. تو ذہنی سکون کیا ہے؟ ذہن میں سکون کب آتا؟ ایکچولی ذہن میں، دماغ میں بعض کوشچنس ریز ہوتے. آپ کچھ بھی چیزیں دیکھ رہے تو اس کے لیے کوشچن ریز ہوتا. جب اس کا آنسر آپ کو مل جاتا ہے ایگزیکٹ، تو ہمارا ذہن سکون میں آ جاتا ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ بات ہے اس کا. جسمانی سکون کیا ہے؟ وہ نیڈس پورے ہو گئے تو ہو گیا. ذہنی سکون کا کیا ہے؟ ذہن میں بھی نیڈس ہوتے. ذہن میں اکثر نیڈس کیا ہوتے؟ کوشچنس ریز ہوتے. یہ مسئلہ کیسا سالو ہوگا، وہ کیسا سالو ہوگا. سالویشن اس کا مل گیا تو پھر وہ ذہن سکون میں آ جاتا ہے. سوال جواب مطلب یہ 6 نوازی اس کا. تیسری چیز ہے قلبی اطمینان، دلی اطمینان. یہ قلبی اطمینان کے لیے روح کے جو نیڈ ہے وہ فلفل کرنا ضروری ہے. روح کی جو غذا ہے، جیسے جسم کی نیڈس ہے ویسے روح کی بھی نیڈس ہے. ہمارا دل سکون میں آنے کے لیے روح کو جو چیزیں ضرورت ہے ان کو اگر ہم پورے کریں گے تو پھر ہمارا دل اطمینان میں آئے گا. ذہن کی سکون الگ چیز ہے، دل کا سکون الگ چیز ہے، دل کا اطمینان الگ چیز ہے. دونوں کو مکس نہیں کرنا. اوکے. علم لدنی کسے کہتے ہیں؟ ہاں، وحی کے علم کو علم لدنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا دل اطمینان میں آنے کے لیے یہ علم لدنی بہت ضروری ہے، یعنی وحی کے علم کی ضرورت ہے. اگلا سوال ہے، کیا ہمارے روح کو جسم کی ضرورت ہے؟ یہی سوال ہے، کیا ہمارے روح کو جسم کی ضرورت ہے یا روح بھی اپنا انڈیویجول سروائیو ہو سکتی ہے؟ ضرورت ہے، جسم کی ضرورت ہے. جواب ہے اس کا ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. روح الگ چیز ہے، جسم الگ چیز ہے. روح کی زندگی بہت لمبی ہے. دیکھو عالم ارواح میں ہم پیدا ہوئے، پتہ نہیں کب پیدا ہوئے. جب پیدا ہونے کے بعد پھر عالم ارواح میں ہے، وہ عالم جو جہاں پہ روحیں رکھی جاتی، وہاں رہے کتنے سالوں سے تھے پتہ نہیں. پھر ماں کے پیٹ میں آئے. اوکے.
پھر ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری اس روح کے ساتھ وہ جسم دیے، جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چوتھے مہینے میں روح کو اٹیچ کیا، سمجھ آ رہی؟ پھر زندگی کا 60 70 80 ایئرس ہمارے روح کے ساتھ جسم لگا ہوا ہے. پھر بعد میں برزخ میں جائیں گے، مریں گے تو روح الگ جسم الگ، پھر وہاں پہ بھی روح ٹریول ہو رہی، جسم مٹی میں مل گیا، مٹی ہو گیا. پھر قیامت کے دن وہی سیم روح، اس روح کو دوسرا جسم دیا جائے گا، جہنم والوں کے لیے دوسرا جسم، جنت والوں کے لیے دوسرا جسم. اوکے، سمجھ آئی؟ روح کو کوئی ضرورت نہیں ہے جسم کی، روح اپنا سروائیو کر سکتی ہے. یہ جو جسم ہے نا ہمارا، اپنے باڈی کی طرف دیکھیے ذرا، یہ بس عارضی ہے، 60 70 ایئرس کی ہے. وہ روح ہے، وہ انفینٹ لائف ہے اس کی، وہاں کہاں سے شروع ہوئی پھر کہاں جا کے ختم ہوگی پتہ نہیں. اگلا سوال ہے، ہمارا جسم کی اصل مٹی ہے تو روح کی اصل کیا ہے؟ علم، سکون، اللہ نے پھونکا، آسمان سے راضی. کیا بولے؟ کون بولے ابھی؟ نور کس نے کہا؟ نور ہاں، نور ہے. نور ہے، ٹھیک ہے. روح کی اصل نور ہے، جسم کی اصل مٹی ہے، روح کی اصل کیا ہے؟ نور ہے، لائٹ. اگلا سوال ہے، کیا ہم روح کو سمجھ سکتے، نہیں، ٹچ کر سکتے، کیا کر سکتے؟ کیا کر سکتے ہم روح کے ساتھ؟ لیکن روح تو مطلب احساس کیا جا سکتا نا. ویری گڈ، ہاں یہ ہے. روح کو ہم فیل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، لیکن روح کو ہم سمجھ نہیں سکتے کیا چیز ہے وہ. کیونکہ سورہ کہف میں ہے نا، یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، جس کو ہم اونلی سینس کر سکتے ہیں. جیسے ایک مرتا ہوا بندہ ہے، اس کو اس میں روح ہے نہیں ہے، ابھی روح نکلی نہیں نکلی، ایک سینس ہو رہا ہے نا، ہم سینس کر سکتے، بس سینس کر سکتے، نہ ٹچ کر سکتے. اگلا سوال ہے، روح کا اصل میننگ کیا ہے، مطلب اور سینونیمس آپ اس کے بتا سکتے؟ روح مطلب کیا ہے؟ نفس بول سکتے باجی؟ نہیں بول سکتے نا، نفس کیسے بول سکتے؟ نفس الگ چیز ہے. روح کو کچھ اور نام دے سکتے آپ؟ جان بھی بول سکتے نا، روح میں جان رہتی ہے. میں نے روح الگ بولا، جان الگ بولا ہے نا. اس ٹاپک میں انسان کے پاس پانچویں چیز میں نے جان ایڈ کر دیا، تو اب آپ جان اور روح کو مکس نہیں کر سکتے نا. فطرت بول سکتے باجی؟ پھر فطرت، آپ یہ پانچوں کو ہی مکس کر رہے ہیں آپ لوگ. روح کو کچھ اور اگر آپ نام دیں تو ضمیر کہہ سکتے. ضمیر پرونون ہوتا ہے نا، پرونون پتہ ہے، ہی شی اٹ، ہم ہما ہننا ای کا. ضمیر بھی کہہ سکتے آپ کو، اس کا ضمیر مر گیا، اس کا ضمیر زندہ ہے بولتے نا. جی جی، اس کا ضمیر کیسے یہ ضمیر از ایکول ٹو روح ہے. ایک اور سینونیم اس کا لکھ لیجئے آپ لوگ، روح کو شعور بھی کہہ سکتے آپ. روح میں شعور ہے، مطلب سمجھ ہے. اللہ تعالیٰ نے روح کو سمجھ، انسان کے اندر جو شعور ہے نا وہ از ایکول ٹو روح ہے. اچھائی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے دو راستے تمہیں دکھا دیا. وہ دکھانے کا جو بات ہے نا، وہ شعور جو ہے وہ روح ہے. روح میں اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی ودیت کر دی ہے. بات سمجھ آئی یہاں تک؟ آ رہی نہیں آ رہی؟ اوپر سے تو نہیں جا رہی نا، کیونکہ سمجھنا بہت ضروری ہے. غلط کی سمجھ ہے اور دو راستے بتا دیے، اب اختیار تمہارے پہ، کس پہ انسان روح کو سمجھ ہے. صحیح اور غلط کی سمجھ. اکثر بولتے نا باجی ضمیر گوارا کیسا کرا بول کے ایسا بولتے نا. ہاں، ضمیر گوارا کیسا کرا، مطلب ضمیر میں شعور ہے، انہیں سمجھ سکتا اچھائی کیا ہے برائی کیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں ودیت کر دی ہے. اس کی آواز آتی، ہم انسنی کر دیتے، وہ الگ بات ہے، لیکن ضمیر آواز دیتا ہی ہے ہر ایک کو، کافر ہو، مسلمان ہو، گنہگار ہو، گناہ پہ ہر جگہ آواز دیتا ہے. چلے اگلا سوال ہے، انسان جو ہے کن دو چیزوں کا مکسچر ہے؟ روح اور جسم کا. اور جسم کا. ہاں، روح اور جسم کا مکسچر ہے. جو ہمارا جسم ہے وہ نیم حیوان ہے، سمجھو اینیمل انسٹنکٹس ہے نا جسم میں، اینیملز بھی وہی کرتے جو انسانی جسم کرتا ہے. تو نیم حیوان ہے، روح ہے وہ نیم فرشتہ. انسان یہ دو چیزوں سے مکسچر ہے، گوندا ہوا ہے. آپ بولے نا باجی جیسا نور سے پیدا، اپنی روح نور سے بنی ہوئی ہے، تو اپن اس کو کمپیئر کر لے سکتے، فرشتے جیسا نور سے بنے ہوئے ہیں. ہاں، ویری گڈ. نیم فرشتہ، نیم حیوان،
ان دونوں کا گدا ہوا ایک تھرڈ فارم ہے انسان جو ہم ہیں. مطلب دیکھیں حیوانیت بھی اور فرشتہ پنا بھی دونوں مکس ہے ہمارے اندر, گدے ہوئے دونوں چیزیں. بڑی بات ہے, اگر غور آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی تو یہ ٹاپک بڑی مزے کی ہے, اور انسان مطلب اس کے بعد تو سدھر ہی جائے گا. اگلا کوشچن ہے ہمارے جو سینسز ہے وہ کتنے سینسز ہے؟ 5 سینسز. کیا ہے 5 سینسز؟ دل, دماغ, باڈی, اسکن, آنکھ, ناک, اسکن, آئیز, ایئر, نوز, اسکن, ٹنگ. چلے اچھا, اب سوال ہے یہ جو 5 سینسز ہے نا, یہ 5 سینسز ہے کر کے آپ کو کیسا پتا چل رہا ہے؟ ایکٹیو ہو جاتے ہیں جب سب ہم جیسے دنیا کے ہر چیز کو محسوس کرتے ہیں. یہ جو محسوس کر رہے نا, ٹچ ہو رہا وہ دیکھ رہے ہیں. چیز, ہاں جی جی ٹھیک سے ٹچ ہو رہی, اس لیے وہ سینسز کو ہم نے یہ کیا. لیکن یہاں پہ آپ نوٹ کریں ایک اور سینس بھی ہے, وہ ہے روح کا سینس. ٹھیک ہے, روح بھی ہمیں گائیڈ کرتی ہے. 5 چیزوں کے بارے میں سائنس بتا رہی, لیکن اسلام ایک اور چیز بھی بتا رہا ہے, وہ ہے روح. وہ تمہیں گائیڈ کرتا ہے, اچھائی کا حکم دیتا ہے, برائی سے روکتا ہے. یہ بھی ایک اور سینس ہے, 6th سینس. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 6th سینس کے لیے ہم نے آنکھیں بند کر کے رکھ لی, اس سینس کو دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے, بس یہ 5 سینسز کے پیچھے پڑے ہوئے. جی اچھا, اگلا سوال, سائنس کن باتوں کو مانتی ہے؟ جو ان کو دکھائی دیتا ہے ہاں جو ظاہری ہے, اور اس کو وہ مطلب بتاتے ہیں کہ مطلب ایسا ایسا ہے ظاہری کو. ہاں, جو فزیکلی دکھتا ہے, جو آبزرویشن میں آتا ہے, سائنس اسی کو مانتی. اور یہ سائنس کے پیچھے پڑھنے والے کیا بن جاتے ہیں؟ سائنٹسٹ بن جاتے ہیں. سائنٹسٹ سائنس کے پیچھے پڑھنے والے ایتھسٹ بن جاتے ہیں. ایمان کی بات ہو رہی نا یہاں پہ. مطلب سائنس کیا کرتی ہے, آپ کی میٹیریل آبزرویشن کو ہی مانتی. ایتھسٹ بھی کیا بول رہا ہے, اللہ کو ہم محسوس نہیں کر رہے نا, اللہ کو دیکھ رہے نہیں, آبزرویشن میں نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ, تو پھر اللہ کو ہم نہیں مانتے. یہ ایتھسٹ کہہ رہا ہے نا. تو سائنس پہ ہی پورا ڈیپینڈ ہو جائیں گے تو ایتھسٹ بن جائیں گے. لیکن سائنس کو آپ نورانیت سے دیکھیں گے تو پھر وہ اسلام میں داخل ہوگا. اچھا, ہم جو کہتے ہیں نا, میں بول رہی ہوں, یہ میرا ہاتھ ہے, یہ میری آنکھ ہے, یہ میرا کان ہے, یہ میری مرضی ہے, ان سب میں کس بلا کا نام ہے؟ گمان, انا ہے, تکبر, انا, نفس. یہ جو میں ہے نا, یہ روح ہے. اس میں دیکھیں, ہاتھ تو میرا ہی ہے. میں کہتی میرا ہاتھ, میرا جسم, میری باڈی, میری سوچ, ان سب میں یہ میں جو ہے وہ روح ہے ہماری. تو یہ روح اصل ہے, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے باڈی چپکائی. اب ایک سوال ہے, جسم کی اور روح کی جب لائف سپین ہمیں پتہ چل گیا تو اس کے بعد انسان کی سوچوں میں کیا بدلاؤ آنا چاہیے؟ مطلب نیک عمل کرنے کی توفیق, اچھائی برائی بات, اچھائی. جسم ٹیمپرری ہے, اس کے پیچھے روح کے اوپر زیادہ محنت کرنے کی کوشش ویری گڈ, صحیح جواب ہے. یعنی یہ باڈی ٹیمپرری ہے, زندگی بہت کم ہے, اس کا مطلب لائف سپین بہت کم ہے. اس کو اب یہ کم ٹائم میں ہمیں وہ اچیومنٹ کرنا ہے. وہ اچیومنٹ کیا ہے, اس پہ نظر جاتی, اس کی فکر ہوتی. جو انفینٹ لائف میں ہماری روح رہنے والی ہے, اس کی سکون کی ہم فکر کرنے لگتے. گہری باتیں ہیں نا یہ. روح پہ محنت کرنے کی کوشش کریں. یہ سمجھ میں آئی میں کہ لمیٹڈ رہتے ہوئے ان لمیٹڈ کی سوچیں. اس ٹارگٹ کی جہاں پہ وہاں پہ ہمیں ریچ ہونا ہے, جنت میں ہم واپس جانا ہے, اس کی ٹارگٹ کے پیچھے رہتے. ہمارے دماغوں میں یہ آتا کہ یہ 60, 70, 80 ایئرس کے لیے کیا اتنا پریشان ہونا. ٹھیک ہے, گزر جاتا جیسا گزر جانا, لیکن ہماری سوچ تو اس پہ رہنا ہے کہ آخرت میں ہم ناکام نہ ہو, ہم کامیاب ہو. بدلی آپ لوگوں کی سوچ بھی کہ نہیں بدلی؟ دنیا کی ترجیح نہیں دینا, آخرت کو فکر. بہت زیادہ بدلی ہے. دنیا کی ترجیح نہیں دینا. دماغ کے کھڑکیاں کھل جا رہے ہیں. مسئلہ نہیں ہے میم, آپ نے جو آج کے ٹاپک میں تو زبردست مزہ آ رہا. وہ جو میم نے بھیجا تھا نا, ایپیسوڈ سب, وہ کچھ کام نہیں کر رہا تھا میم, اس نے دماغ کی بتی کھولی ہے. بہت زبردست, ماشاء اللہ. دماغ کی بتی سوچ رہے تھے میم. اچھا, آپ بتائیے,
انسان کے جو فیزز ہے، کتنے فیزز ہیں انسان کے، کتنے مرحلے ہیں، کہاں کہاں منتقل ہوتے رہتا ہے، منتقل مطلب یہ ٹرانسفر ہوتا ہے نا انسان. جوانی ایسا بول رہے نہیں، دنیا کی زندگی ایک ہے روح تھے ہم، وہ ایک فیز ہے. پھر دنیا میں جسم روح تھے، ایک فیز ہے. پھر روح اور جسم الگ ہوگا موت کے بعد، یہ ایک فیز ہے. پھر جسم اور روح جنت میں یا جہنم میں ملے گی، وہ ایک فیز ہے. تو اس کو انہوں نے، خالد صاحب نے کہا کہ 3 دن اور 2 راتیں ہیں. یعنی ہماری جو فیزز ہے، ہمارے جو مرحلے ہیں، انتقال کر گئے. کس وجہ سے کہتے ہیں انسان منتقل ہوا، مطلب ٹرانسفر ہوا، اس کو انتقال کہتے ہیں نا، اس وجہ سے انتقال کہتے ہیں اس کو. تو 3 دن اور 2 راتیں کس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ایک تو ہماری پیدائش ہوئی روح کی، یہ ایک دن ہے. پھر ہماری روح جو عالم ارواح میں ہے بیٹھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ ایک رات ہے. اس کے بعد دنیا کی زندگی میں ہم آئے، دن ہے ہمارے لیے. پھر خبر میں ہم رات وہ گزاریں گے، وہ رات ہے، ٹھیک ہے. پھر رزلٹ کا ڈے ہوگا، وہ ہمارے لیے دن ہوگا. تو اس طریقے سے 3 دن 2 راتیں. اس کا دلیل بھی دیا سورہ غافر کی آیت نمبر 11، ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین. اللہ تعالیٰ آپ نے 2 بار ہمیں موت دی، 2 بار زندگی دی. انسان ماں کے پیٹ میں سپرم سے، یعنی نطفے سے مدغہ بنا، مدغہ سے علقہ بنا. پھر اس کے بعد 4تھ اس میں 4تھے مہینے میں روح اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ زندگی الگ ہے، روح الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں 4تھے مہینے میں روح ڈالے. اس سے پہلے کیا، اس سے پہلے زندگی ہے، اس وجہ سے کہتے. اس سے پہلے بھی جو ابارٹ کرتا ہے وہ بچے کو مار دیا اس نے. تو مطلب اس سے پہلے وہ زندہ ہے. سپرم زندہ رہنے کی وجہ سے ہی دوڑ رہا ہے نا ایگ میں اندر جانے کے لیے. مدغہ بنا وہ، ٹھیک ہے، علقہ بنا، لوتھڑا بنا، پھر ہڈیاں چڑھے. یہ کیا زندگی رہنے کی وجہ سے ہی وہ فارمیشن ہوتے جا رہے ہیں نا. لیکن روح ایک اسپیشل چیز ہے جو 4تھے مہینے میں ڈالی جاتی ہے. تو اس سے بات سمجھ کیا آئی کہ روح الگ چیز ہے، جان الگ چیز ہے. نازیہ، اگر انسان مر جاتا تو پھر جان نہیں رہتی نا، روح تو نکل جاتی ہے اس کے پاس، تو جان کہاں رہتی، پھر کہاں جاتی جان؟ کہ آپ نے کیسز ایسے بھی سنے ہوں گے جو مر جاتا ہے، روح تو نکل جاتی لیکن ابھی وہ دھڑکن محسوس ہوتی، بولتا کہ نہیں ابھی تھوڑی زندگی باقی ہے. تو یہ کیا مطلب، اس کے ابھی وہ جو آرگنس ہے تھوڑا تھوڑا حرکت ہے، تھوڑی تھوڑی مومنٹ ہوتی. اب روح نکل جاتی الگ. روح نکلنے کے بعد انسان مر بھی جاتا الگ ہے. روح نکلنا الگ ہے، مرنا الگ ہے. مطلب جان الگ چیز ہے، روح الگ چیز ہے. یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو بولتے نہیں باجی تھوڑا جان ہے ان میں. وہی جو مسلس ہے، آرگنس ہے، وہ تھوڑا تھوڑا کام اس کا سسٹم رہتا ہے، روح تو نکل جاتی ہے نا. ڈیتھ الگ چیز ہے، روح الگ چیز ہے، ٹھیک. اچھا، اب یہ جو مرنے کے بعد انسان کا جسم جو ہے وہ کہاں پہ چلا جاتا؟ مٹی میں. اب جو ہماری روح ہے وہ کہاں سے آئی، کہاں جائے گی؟ اللہ کے پاس. ہاں، آسمان سے آئی اور آسمان میں واپس چلے جائے گی. چلے اگلا سوال ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ پھر جسم اور روح کو جوڑ دیں گے، تو وہاں پر جو جسم دیا جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ یہی جسم ہوگا جو دنیا میں دیا گیا ہے؟ اب سوال ہے کہ دوسرا کیوں ہوگا؟ یہ کیوں نہیں دیں گے، دوسرا کیوں دیں گے؟ گل جاتا، چلے جاتا، یہ غلط جواب ہے. اصل جواب کیا ہے بتائیں؟ کو نعمتوں کا مزہ چکھنے کے لیے، گنہگاروں کو دوزخ کا مزہ چکھنے کے لیے. ویری گڈ. گنہگار جو جہنم کے عذاب برداشت کرنے کے لیے، یہ باڈی سروائیو نہیں کر سکتی جہنم کے عذاب بھگتنے کے لیے. سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ ایسے بڑی باڈی دیں گے خوب مزہ چکھانے کے لیے جہنم کا. بڑی باڈی، ہاں، بڑا ہاتھ، بڑا منہ، گردن یہ لمبی، مزہ خوب چکھانے کے لیے. کیونکہ یہ جو 5.6 کی 5.2 کی ہائٹ کی ہے، ذرا بھاپ بھی لگ گئی تو پھپولا آ جاتا ہماری اس باڈی پہ. تو یہ باڈی وہاں پہ کہاں سروائیو ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ کو تو پکڑنا ہے نا، تو میری مرضی کے خلاف زندگی گزار کیا، اب تو میں کیسے مزہ چکھاتا ہوں، ایسی باڈی دوں گا
کہ بار بار وہ جلے گی پھر اسکن چڑھاؤں گا, بار بار پنشمنٹ دوں گا, خوب مزہ چکھاؤں گا. غصہ سمجھ آ رہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ محبت میں دے دی ہے یہ کمزور باڈی, نازک جھم چھوئی باڈی. مطلب ہیوی عذاب کے لیے ہیوی باڈی. دنیا کے ہم 1 سے 4 سیب کھا لیتے تو پھر وہ موشنز ہوتے ہیں نا, پیٹ میں دکھنے لگ جاتا. جنت کی نعمتیں انجوائے کرنے کے لیے پھر ایسی چھوئی موئی باڈی تھوڑی دیں گے اللہ تعالیٰ. وہاں تو زبردست باڈی دیں گے, خوبصورت ہاضمہ زبردست. آپ کھاتے جاؤ, مزے کرتے جاؤ, انجوائے کرتے جاؤ, انہیں بھکتتے جاؤ, انہیں مزے جہنم کے مزے لیتے جاؤ, انہیں جنت کے مزے لیتے جاؤ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ باڈیز بھی جسم بھی ڈیفرنٹ دیں گے. کتنی بڑی مزے کی بات ہے نہیں؟ صحیح بات ہے. نیا مقام, نئی نعمتیں, نئی پنشمنٹس کے ساتھ نیا جسم. اللہ کرے کہ ہم سب جنت میں جائیں اور جنتی جسم ہمارا ہو. آمین آمین. یہ بات کر کے یہ کمپلیٹ کریں گے کہ روح کی بھی بعض خواہشات ہے, اس کے بھی ارجس ہے, اس کے بھی نیڈس ہے. ہم کیا کرتے, دنیا پرست ہو کے وہ ساری اس کی نیڈس پہ پردہ ڈال دیتے, روح کی نیڈس میں پردہ ڈال دیتے, تو پھر یہ سارے چیزوں میں تجزیہ کا فارم داخل ہو جاتا ہے اور ہم ہر چیز روح کی ضروریات کو ہٹا دے کے جسمانی ضروریات پوری کرتے ہوئے زندگی گزار رہے. اب ان سارے ٹاپک سے مجھے ایک تو سمجھ میں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے 999 دوزخ میں کیوں بولے, اور کتنے لوگ ہیں جو تزکیہ کی زندگی نہیں گزار رہے اور تجزیہ کی زندگی گزار رہے. ہمیں خود اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے, لوگوں کو بھی دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو ان ساری تعلیمات سے دور ہے. زندگی بالکل مطلب جیسا اللہ تعالیٰ چاہ رہے اس سے الٹ ہی چل رہی نا ہماری. پھر کیا جواب دیں گے, کیا لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس, کیسا ہمارا کامیابی ہوگی جنت کی. مجھے تو مطلب سمجھ کے باہر ہو گئی یہ چیز. اللہ کرے کہ ہماری زندگی رہے تک ہمیں یہ تزکیہ کا سمجھ آ جائے, اللہ کی مرضی سمجھ آ جائے, اللہ کا جو خوشی سمجھ آ جائے, اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کو ہم نظر میں رکھنے والے بنے, اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پریفر کرتے ہوئے زندگی گزارنے والوں میں ہم سب کا شمار ہو. سوال ہے, سائیکولوجیکل نیڈ کہتے کسے ہیں؟ نفسیات سے ہے, ہماری نفسیاتی یعنی ہمارے برین سے دماغی ضروریات میں. اسٹڈی آف آور برین, اس کو سائیکولوجی کہتے ہیں نا. تو سائیکولوجیکل نیڈ میں کون سی باتیں آتی ہیں؟ جیسے بایولوجیکل نیڈ میں کھانا پینا, سیکس, سانس لینا, یہ سب باتیں ہم نے اس میں سمجھی. سائیکولوجیکل نیڈ میں کون سی چیزیں آتی ہے, یہ نیڈ کیا ہے؟ ہمارے دماغ, ہمارے برین میں اچھی بری باتوں کا آنا اور اس کو سوچنا اور اس کو شر اور فتنے کے اور صحیح بات کا سوچنا اور صحیح چیز کو فالو کرنا. میں کچھ ہوں, سیلف ریکگنائزیشن, اس کو سیلف اسٹیم, سیلف ورتھ بھی ایک اس میں آتا ہے, یعنی اپنی ویلیو بتانا, اپنے آپ کو میں کچھ ہوں یہ ثابت کرنا. اپنا ریکگنائزیشن یہ سائیکلوجی میں آتا ہے. اسٹیم نیڈ مطلب میں ہوں نا, میں ہوں تو میں کچھ ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ ایکچولی کس کے بارے میں ہے؟ روح کے بارے میں. ہم نے پیچھے بھی سمجھا تھا نا. تو ہم کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ, میرا سر, میری آنکھیں, میرا دماغ. اب اس میں کیا ہے؟ تو میں جو ہے وہ ہماری روح ہے. ہمارا اصل کیا ہے؟ یہ باڈی نہیں ہے ہمارا اصل, ہماری اصل ہمارا روح ہے. تو روح کہتی ہے کہ میرا جسم, میرا ہاتھ, جو میں کو ثابت کرانا, اپنے آپ کو بتانا کہ میں ہوں کچھ. ڈیولپ کیے ہیں, مطلب آپ کیسے اس کو ظاہر کر سکتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہم کتنے قابل ہیں, ہم کون ہیں, ہم کیا ہے, ہم کتنے قابل ہیں, ہم کس کھیت کی مولی ہے, یہ بتانا. میں کچھ ہوں آپ جب سمجھتے تبھی چاہتے نا کہ لوگ مجھ سے محبت کرے, لوگوں سے جو ایکسپیکٹیشنز رہتے, وہ ایکسپیکٹیشنز کب ڈیولپ ہوتے؟ جب آپ کے اندر یہ فیلنگ ہوتی کہ میں کچھ ہوں. آپ سیلف ورتھینس بتا رہے لوگوں میں فلاں کھیت کی مولی ہوں. سیلف اسٹیم بتا رہے, سیلف ریکگنائزیشن بتا رہے, مجھے ریکگنائز کرو, دیکھو میں ہوں یہاں پہ, ٹھیک ہے.
جیسے پبلک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب آپس میں بات کر رہے, آپ سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا, اس وقت ہم کیا فیل کرتے یعنی یہ لوگ مجھے ریکگنائز کیوں نہیں کر رہے, میں بھی ہوں نا, مجھے بھی بات کراؤ, مجھے بھی پوچھو, مجھ سے بھی مشورہ لو. یعنی جب آپ کو ریکگنائز کوئی نہیں کرتا تو پھر آپ کی سائیکلوجی بولنے لگتی, یہ کیا مطلب میں کوئی چیز نہیں ہوں, میرے سے مشورہ نہیں لے رہے, میں ہوں نا کچھ یہاں پہ بیٹھی ہوئی, میں ہوں نا انسان. بیسک سائیکولوجیکل نیڈ ہے. اس کے بعد ساری باتیں آ جاتی ہے, اس کے بعد سارے جو بھی دماغی فطور ہے یہ سب اس کے بعد آتے ہیں. بہرحال جو ہم نے باتیں سمجھی آگے سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ. اور اگلا سوال ہے 5 سینسز کیا ہیں ہمارے اندر؟ ٹیسٹ, ٹچ, ٹیسٹ, فیل, اسمیل اینڈ ہیئرنگ کا نا. آئیز. اس کے علاوہ بھی چھٹی چیز ہے, وہ چھٹی چیز کون سی ہے؟ علم کا بڑا سورس کیا ہے؟ روح. یہ 5 چیزیں آپ محسوس کر پا رہے, ٹچ کر پا رہے, فیل کر پا رہے, لیکن ایک ہے روح ہمارے اندر, ایک سینس ہے, ٹھیک ہے. یہ 5 سینسز کے علاوہ ایک سینس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اس کو روح کہتے ہیں, اور اسی کا دوسرا نام ہے شعور, سمجھ, اچھائی اور برائی کی سمجھ, جو ان بلٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کر کے بھیجا. تم اچھائی کو سمجھ سکتے ہو, تم برائی کو سمجھ سکتے ہو. یعنی آپ کے پاس قرآن اور حدیث کی کچھ بھی تعلیمات نہ ہو, ایک ان پڑھ گوار جنگلوں میں رہنے والا انسان بھی اچھائی اور برائی کو پہچان سکتا ہے. اصل چیز یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, روح ہے, جس کو کیا کہتے ہیں دوسرا نام؟ شعور. اب شعور میں یعنی ہمارے شعور میں اللہ تعالیٰ نے کس کی پہچان رکھی ہے؟ جیسے بھوک ہے, بھوک میں اللہ تعالیٰ نے کس کی پہچان رکھی؟ کچھ بھی کھاؤ. اصل روح چاہتی کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت. اللہ کی پہچان. روح کو کیا چاہیے؟ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی پہچان. اچھا, یہ جو روح میں جو پہچان ہے نا اللہ کی, اس وجہ سے ہی بہت سے لوگ یعنی روح کا جیسے کالمز میں نے بتایا, محبت کا کالم ہے, نفرت کا کالم ہے, غصے کا کالم ہے ہمارے اندر, سب کالمز ہے نا. تو اس میں اللہ رب العزت نے روح کا جو کالم ہے جس میں اللہ کی پہچان ہے, جب لوگوں نے اللہ کی پہچان اس کالم میں نہیں رکھا تو لوگوں نے کیا کیا رکھا. معاشرے میں ہمیں کیا کیا اس کالم میں بھرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. لوگوں کی محبت, مال کی محبت, روح میں کیا بھر رہی ہے؟ دنیا کی محبت, لوگوں سے امید, محبت اور خواہشات, دنیا کی اور مال کی محبت. میوزک بھی ڈالتے اس میں. روح کو کیا چاہیے؟ اللہ کی پہچان چاہیے. گاڈ کا کانسیپٹ ہے, سب کے اندر ایک کالم ہے, گاڈ کا کانسیپٹ ہے. اب گاڈ کا کانسیپٹ رہنے کے وجہ سے جس نے اللہ کو پہچان لیا تو وہ تو اللہ کو اس کالم میں بھر دیا, لیکن جو اللہ کو نہیں پہچانا اس نے پیڑ پودے, بت اور یہ سب آئیڈیلز کو, عیسیٰ علیہ السلام کو لا کے رکھ دیا, انبیاؤں کو بٹھا دیا, عزیر علیہ السلام کو اللہ بنا دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا, مریم علیہ السلام کو بنا دیے, پیڑ کو بنایا, کتے کو بنایا, بلی کو بنایا. گاڈ کانسیپٹ ہے. روح کیا چاہ رہا؟ اللہ کی پہچان چاہ رہا ہے. تو اللہ کی پہچان کا جذبہ ہر انسان میں رکھا اللہ تعالیٰ نے, لیکن جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے وہ ایرے گہرے نٹو خیروں کو اللہ کے جگہ پر لا کر بٹھا دیتے اور اس کی پوجا کرنے لگتے, اس کے سامنے جھکنے لگتے, اس کی عبادت کرنے لگتے. جی نازیہ, شرک کو بٹھا دیا. جب گاڈ لفظ کا صحیح رہنمائی یا روشنی لوگوں کو نہیں ملی تو لوگوں نے ادھر ادھر جھانک کر, اب وہ روح کی غذا ہے نا, روح کو سیٹسفائی کرنا ہے, اب بھوک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کھاتا ہے بندہ کچھ نہ کچھ. اب روح کی غذا کیا ہے؟ وہ گاڈ اورینٹیڈ ہے, اس کو رب کی پہچان چاہیے, گاڈ چاہیے اس کو. تو اب وہ سیٹسفیکشن اس روح کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اللہ کی پہچان نہیں ہوئی تو سارے اللہ کے مقابلے میں لا کے انہوں نے بٹھا دیا, بتوں کو بٹھا دیا, جھاڑوں کو, پیڑوں کو, سوروں کو, کتوں کو, لنگوں کو, اور پتہ نہیں کیا کیا بلا بلا سب کو لا کے اللہ کے پلیس میں بٹھا دیا.
بٹھا کے لوگوں نے سیٹسفائی کر دیا اپنا وہ کالم میں فل کر لے کے وہاں پر نام سیٹسفائی ہو گئے. ٹھیک ہے, روح کی غذا مل رہی. اس لیے دیکھیں یہ ایک عجیب چیز لگتی ہے نا جب لوگوں کو دیکھو, آپ ہندوؤں کو دیکھو, کرسچینس کو دیکھو, گاڈ اورینٹڈ رہتے وہ لوگ, بہت زیادہ ان کے اندر جذبہ رہتا. وہ لوگ اپنے اللہ کی پہچان نہیں ہوئی تو انہوں نے ہر ایک کو اپنا ایک بنا لیا, اس پہ بلیو کر رہے, اندھا دھن عبادتیں کر رہے, اپنے حساب سے جو بھی بنا لیا وہ عبادتیں کر رہے, اپنے حساب سے ان کے سامنے جھک رہے, اپنے حساب سے سیٹسفائی کر رہے نا. ٹھیک ہے, وہ خوش ہو جا رہے, ان کو سیٹسفیکشن مل رہا. اسی لیے کہتے کہ مندر گئے سکون ہو رہا, چرچ گئے سکون ہو رہا, اس کے سامنے جھک گئے سکون ہو رہا. یہ کہتے ہیں نا لوگ, یعنی وہ سیٹسفیکشن چاہیے بندے کو, رب کی پہچان کی سیٹسفیکشن چاہیے. جب اللہ کی پہچان نہیں ہوئی تو ادھر ادھر لوگوں نے بھٹکنا شروع کر دیا. اب بات سمجھ آئیے, گہری بات. جیسا جسم کے لیے کھانا ضروری ہے ویسے روح کے لیے اپنے رب کی پہچان ہونا ضروری ہے. جی وہ ڈی گاڈ, وہ ہمارے لیے کیا ہے, ایمان والوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, ایکچولی ساری انسانیت کے لیے وہ گاڈ کون ہے, اللہ ہے. لیکن صرف مسلمان اس کو پہچان رہے. مسلمانوں میں بھی سب نہیں پہچانے نا. اگر سب پہچانتے ہوتے تو اتنے سارے جہنم میں کیوں جالتے, اتنے سارے درگاہوں پہ کیوں جاتے, اتنے سارے تعویذ گنڈے لٹکا کے کیوں پھرتے. تو رب کی پہچان مسلمانوں میں جنہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں ان میں بھی نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جو رب کو پہچانتے ہیں. تو پھر اپنی روح کو سیٹسفائی کرتے ہیں اللہ کے سامنے جھک کے. نمازوں سے انہیں خوشی ملتی ہے, روزوں سے انہیں خوشی ملتی ہے, اللہ کی بات مان کے انہیں خوشی ملتی ہے. یہ بہت کم لوگ ہیں, گنے چنے. اگلا سوال ہے, اسلام دین فطرت ہے. یہ دین فطرت کس معنی میں دین فطرت کہا ہے اسلام کو؟ یعنی ڈسپلنڈ ہے انسان کی روزمرہ زندگی کے ساتھ ساتھ اس فطرت, یہ جو اللہ نے جس فطرت میں انسان کو بنایا ہے اسی طرح اس دین جو ہے وہ انسان کے ساتھ جب ہی میل کھاتا ہے, ملتا ہے جب انسان کی روح اور جسم جو ہے وہ اس کے تابع ہوتی ہے. تو وہ دین فطرت پہ چلے گا تو وہ اپنے اسی کو فالو کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے جس کانسیپٹ پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا نا, وہ کانسیپٹ دین اسلام ہمیں بتاتا ہے. یعنی جو چیزیں رکھ کر اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیے نا, دنیا میں بھیجے نا, وہی چیزیں یہ دین اسلام ہمیں دیتا ہے. جب ہم دین اسلام پہ چلیں گے تو ہم نے دین فطرت کو اپنا لیا. بات سمجھ آئی؟ ہم پیدا ہوئے یہی دین پہ چلنے کے لیے, اس پہ چلیں گے تو ہی ہمیں خوشی ہوگی. ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہم نے بہت سارے پردے ڈال کر ہماری خوشی کا معیار بھی بدل دیا, وہ الگ گیم ہے. لیکن اصل گیم کیا ہے, یہ فطرت پہ جو دین ہے اس پہ فالو کریں گے. یہ کانسیپٹ یعنی جس کانسیپٹ پہ پیدا کیا گیا اس کانسیپٹ کو واضح کرتا ہے یہ دین اسلام. اگلا سوال ہے, کیا حیوانوں میں یعنی جانوروں میں روح ہوتی ہے؟ جانوروں میں ہوتی ہے, روح ہوتی ہے. کیونکہ جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی بھی تو روح نکل جاتی ہے, وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد تو وہ اس کا جواب ہے جانوروں میں کیا ہے, روح نہیں ہے. اور اس لیے میں نے روح کو پچھلے ابھی فرسٹ کوشچن میں کیا کہا, شعور کہا نا. جانوروں میں شعور نہیں ہے, روح نہیں ہے. ہاں جان ہے, ٹھیک ہے, جان الگ چیز ہے, روح الگ چیز ہے. جیسے پیچھے ہم نے کلاس میں پڑھا تھا, جان کو قرآن میں سورہ بقرہ آیت 28-56, سورہ بقرہ آیت 154, سورہ آل عمران آیت 27, سورہ آل عمران 145, ان ساری صورتوں میں کیا بتایا ہے کہ موت, جان کو موت اور حیات کے نام سے یاد کیا. تو ڈیتھ یعنی موت الگ چیز ہے, روح الگ چیز ہے. تو جانوروں میں روح نہیں ہے, جانوروں میں جان ہے. اس لیے دیکھیں, ایک بیل بیٹھ کے دیکھتا رہتا, بھینس بیٹھ کے دیکھتی رہتی, ایک انسان بیٹھ کے دیکھتے رہتا, تو ان دونوں میں فرق ہے. جانور یہ نہیں سوچتا کہ میں دیکھ رہا ہوں, جانور بس دیکھتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں اس میں نہیں ہے. لیکن انسان جب دیکھ رہا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. فرق سمجھ آ گئی؟
روح رہنا نہ رہنے کی فرق، ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہم جان کو روح بھی کہتے ہیں، کئی سارے معنوں میں روح استعمال ہوا ہے، قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے روح کہا ہے، وحی کو بھی روح کہا ہے، لیکن اصل جو ہم بات کر رہے اس کا اوریجن کے بارے میں، تو روح کیا ہے؟ شعور کو کہتے۔ تو جانوروں میں روح نہیں ہوتی، جانور یہ نہیں کرتا کہ میں کھا رہا ہوں، اس کو وہ سوچ نہیں رہتی، میں دیکھ رہا ہوں، اس کو وہ سوچ نہیں رہتی، لیکن انسانوں میں روح شعور کے معنوں میں، اس وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میری مرضی، میرا من، میرا دل، یہ جو میں کرتے رہتے نا، وہ انسانوں میں روح کی وجہ سے انسان میں موجود ہے۔ اب دیکھیں جانوروں میں جسم ہے، روح نہیں ہے، لیکن ایک اور مخلوق ہے جس کا جو فارم ہمارے اندر بھی ہے، ان میں کیا نہیں ہے اور کیا ہے؟ شیطان، جن ہمارے میں شیطان جن ہے، فرشتے کی والی صفت ہے نا، ہاں روح کو فرشتہ بھی بولا صفت گیا ہے، نا۔ اور فرشتے میں جسم نہیں ہے، روح ہے۔ انسان کے پاس جسم اور روح دونوں بھی ہے، لیکن جانوروں کے پاس جسم ہے، روح نہیں ہے، فرشتوں کے پاس روح ہے، جسم نہیں ہے۔ یہ جسم اور روح کو گوندھ کے، یعنی جانوروں کی صفت بھی ڈالی، فرشتہ صفت بھی ڈال کر ایک نئی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ ہے انسان۔ اب یہ دو کھینچتے ہیں نارتھ پول ساؤتھ پول پہ، نارتھ پول پہ ہمیں یہ انسان کو روحانیت کھینچتی ہے، فرشتہ صفت اوپر کھینچتا ہے، اور جو اینیمل انسٹنکٹ ہے، جانور کی جو ہے بایولوجی، وہ نیچے کھینچتی ہے، مٹی کی طرف، برائی کی طرف کھینچتا ہے، اور روح جو ہے ہمیں نیکی کی طرف کھینچتا ہے۔ دونوں کے بیچ میں دو رسیوں کو بھی پکڑ کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بیچ میں رہنا ہے۔ اچھا چلے آگے، ہم جو جملے کہتے ہیں نا، اس کا ضمیر مر گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ روح کو دبا دیا، روح کو زمین بول کے بولے تھے، مردہ ہو گیا، یعنی کہ ضمیر روح جو اس کی روح ہے وہ مردہ ہو گئی، اس کے اندر وہ چیز یا پھر اس کی صلاحیت جو سوچنے سمجھنے کی تھی وہ کمزور ہو گئی تھی۔ ہاں، روح مر گیا مطلب دیکھیں، ایک انسان، بعض لوگ ایسے ہوتے جن کو میں کچھ ہوں اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، سیلف ریکگنائزیشن کا کوئی ان کو سروکا نہیں ہے، سیلف اسٹیم کا کوئی سروکا نہیں ہے، سیلف ورتی، یعنی مجھے محسوس کرو بھائی میں ہوں، یہ کچھ نہیں ہوتا، بس جی رہے، ٹھیک ہے، کوئی وہ ان کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہوتی، کوئی ایک عزت کا معیار ان میں نہیں ہوتا، مطلب جانور جیسا جیتا ہے نا ویسا جی لیتے ہیں، کوئی چیز کی ان کو سروکا نہیں ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں ضمیر مر گیا۔ اب اس کو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا، اس کو عزت بھی مل رہی کوئی احساس نہیں ہے، اس کو ذلت مل رہی کوئی احساس نہیں ہے، تو وہ ذلیل ہو رہا کوئی احساس نہیں ہے، اس کو لوگ مار کے جا رہے، توڑ کے جا رہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ضمیر مردہ ہو گیا۔ تو ضمیر کو مردہ کرنا نہیں ہے، یعنی ہم ہیں وہ بتانا بھی ہے، لیکن پھر اس کا ایکسٹریم فارم بھی ہے، لو فارم بھی ہے۔ لو فارم کیا ہے؟ ضمیر کا مردہ ہو جانا۔ وہ ہم ہیں، اس کا ایکسٹریم فارم کیا ہے؟ میں ہوں، مجھے پہچانو، مجھے پہچانو جب جاتا ہے نا انسان، تو اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے بہت سارے فسادات بھی کرتا ہے دنیا میں۔ اگلا سوال ہے، اب یہ جو سیلف اسٹیم ہے، یعنی مجھے پہچانو، یعنی سیلف فلنس جس کے اندر ہے، وہ اگر حد سے بڑھ جائے تو انسان کے اندر کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ چھوٹا کلو دوں ابھی کہ یہ جو اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے، اسرائیل کیا سمجھ رہے اپنے آپ کو؟ ان کے اندر اور دوسروں کی چیز ہڑپ لینا، وہ میں ہے کہ میں سب کچھ میں ہی ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو جس کے اندر سیلف اسٹیم حد سے بڑھ جاتی ہے نا، تو وہ سیلفش بن جاتا ہے، خود کو انسان سمجھنے لگتا ہے، باقی سب کو جینٹائل سمجھنے لگتا ہے، چونٹی سمجھنے لگتا ہے، باقی سب کو جانور سمجھنے لگتا ہے، لوگوں کے ایموشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں کی پریشانی سے کوئی اس کو تعلق نہیں ہوتا، لوگ مر رہے، تو یہی ہو رہا ہے نا۔ بنی اسرائیل کیا سمجھتے تھے؟ اپنے آپ کو انسان سمجھتے تھے، باقی سب کو جینٹائل سمجھتے تھے۔ آج بھی ان کی وہ آئیڈیالوجی چلی آ رہی ہے، اس لیے لوگ مر رہے، ان کو کوئی جون تک نہیں رینگ رہی۔
یہ سیلف اسٹیم حد سے بڑھنے کا بڑے پیمانے پہ ریزن ہے. جب سیلف اسٹیم ایک انسان عام بندہ سیلف اسٹیم اس کی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس میں کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہے. جیسے میں نے ایک تو بتایا وہ سیلفش بن جاتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنا, اپنے آپ میں ایک تکبر پیدا ہو جانا, ایگو بڑھ جاتا ہے, ایگوئسٹک بھی بن جاتا ہے. اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہی نہیں کہ مطلب کچھ بھی بولو میں صحیح ہوں, میں غلط ہوں تو بھی صحیح. انسان گر کے بھی کہتا ہے نا پیر اوپر اٹھا کے, میں تو اٹھا گرا ہی نہیں, پیر تو میرے اوپر ہے. ایسی حالت اس کی ہو جاتی ہے. ایموشنل لیس بن جاتا ہے تو سامنے والوں کے ایموشنز کچھ اس کو معنی نہیں ہوتے, اور کروئل بن جاتا ہے, ضدی ہر دھرم بن جاتا ہے, لالچی ہو جاتا ہے, مزاج میں نرمی نہیں رہتی, ایک سختی آ جاتی, بولتے میں ہوں بول کے. یہ سب ٹھیک ہے. سیلف اسٹیم ہے لیکن اس کو بھی حد میں. ہم سب یہ ساری چیزیں کیا پڑھتے آ رہے, حد میں رکھو, حد میں رکھو, حد میں رکھو. سیلف اسٹیم ہے لیکن اس کو بھی حد میں رکھنے کی ضرورت ہے. آپ اوپر لے کے گئے تو یہ ساری برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اگلا سوال ہے, اگر سیلف اسٹیم ہمارا لو ہوگا تو انسان کے اندر کیا کیا برائیاں پیدا ہوتی ہے. لوگوں سے زیادہ امیدیں وابستہ رکھنا, لوگوں سے ایکسپیکٹ زیادہ کرنا کہ ہم تو نہیں کر سکتے, دوسرے ان کے بھروسے پہ رہنا. جلدی جلدی انفلوئنس ہو جاتا ہے کہ ہاں انہوں بول دی ٹھیک ہے سن لو, انہوں بول دیا ہاں سن لو. مایوس ہونے لگتے ہیں ہر چیز میں, کیا کرنا ہے چلتا, ایک قسم کی ناشکری پیدا ہو جاتی نا, ہر چیز میں نیگیٹیونیس سوچتا ہے. حد سے بڑھ گئی سیلف اسٹیم تو بھی نیگیٹیوٹی آتی ہے, اور لو ہو گیا تو بھی نیگیٹیوٹی آتی ہے. تو دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کو کہہ رہے. اگلا سوال ہے, روح کا تزکیہ کیا ہے. اتنا سب ہم نے پڑھ لیا تو اب آپ بتائیے روح کا تزکیہ کا فارم کیا ہے. اچھے کام کرنا, اچھی طرف اس کو زیادہ رجوع کرنا, روح کا اچھائی کی طرف مائل کرنا, پہچان, اللہ کی پہچان کرنا, اللہ کی روح کا پاک ہونا. میں نے کیا پوچھا, تزکیہ کیا ہے. تزکیہ یہ ہے جیسے ہم نے سیلف اسٹیم پہ پڑھ رہے نا, میں کوئی اہل ہوں, ٹھیک ہے. تو یعنی روح کا تزکیہ کب ہوگا, جب بندہ اپنے آپ کو پہچانے گا. جب بندہ اپنے آپ کو پہچانے گا, آپ کو اس پلیس پہ رکھے گا جس پلیس پہ اللہ تعالیٰ نے رکھنے کا حکم دیا. تم انسان ہو تو انسان کے جگہ پر رہو, تم فرشتہ نہیں ہو سب چھوڑنے کے لیے, تم حیوان بھی نہیں ہو. ثم رددناہ اسفل سافلین, جب انسان کے حد میں نہیں رہتا تو جانور سے بھی بدتر بن جاتا ہے. انسان پھر اپنی حد سے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتہ بننے کی کوشش کرتا. تو اللہ تعالیٰ کو نہ فرشتہ چاہیے نہ حیوان چاہیے, اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے, انسان چاہیے. تو جب روح کا ہم تزکیہ کرنے والے ہوتے ہیں تو ہم کیا بنتے, ہم اپنے آپ کو پہچاننے والے بنتے, ہم اپنی حد پہچاننے والے بنتے. اگلا سوال ہے, انسان کے اندر خود پسندی کب پیدا ہوتی ہے. اپنے آپ کو زیادہ ہی اپنے آپ کو زیادہ ہی اہمیت دے کے باقی سب کو نیچا سمجھنا خود سے. یہ زیادہ اہمیت دیتا کب, میرا سوال یہ تھا, زیادہ اہمیت خود پسندی کب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. جب اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے سمجھ لینا, اپنے اندر سے سب فیل کرنا کہ میں ہی ہوں جو کچھ بھی ہوں بول کے. جب ہر چیز میں وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنے لگتا ہے, ہر چیز جب میں اپنے آپ انسان میں گھمنڈ آ جاتا ہے, پراؤڈ زیادہ آ جاتا ہے نا, گھمنڈ زیادہ آ جاتا ہے. جب انسان میں عاجزی انکساری ختم ہو جاتی ہے, جب وہ سمجھتا ہے بس میں ہوں اور میں ہوں, اور میرے پاس ہر قسم کی دولت بھی ہے, نالج بھی ہے, ہر قسم کی آسائش بھی ہے, مجھ سے سب نیچے ہیں, اس میں عاجزی انکساری کا تو پہلو ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ لوگ کہہ رہے کہ جب انسان کے پاس نعمتیں ہوتی ہے تو وہ انسان کے اندر تکبر آنے کا سبب بنتا ہے. آپ سب نے یہ کی بات بتائی, جب نعمتیں ہوتی ہے تو انسان کے اندر سیلفشنس, خود پسندی آتی ہے. اس کے علاوہ ایک تو نعمتوں کے بارے میں بتایا, اور ہر طرف سے ان کی تعریف پہ تعریف ہو رہی ہے, ان کو کہیں بھی ان کو فیل ہو رہا ہے کہ ہر کوئی میرے کو پریز کر رہے. اللہ کی محبت کو ہم کم سمجھ کر دنیا کی محبت کو زیادہ دل میں رکھے تو بھی ایسا اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگتا ہے, اور وہ اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا اپنے اوپر کا, اور اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ آل ان آل وہی ہے, جیسے انا ربکم الاعلی. ایک انسان ہے, اس کی بچپن سے ہی جو پرورش ہوتی ہے, تو بعض لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ گولڈن سپون لے کے پیدا ہوا,
یعنی جس نے زندگی میں بچپن سے کوئی تکلیفیں نہیں دیکھی اور وہ ہر آسائش اس کو دنیا کی ملی ہوئی ہے اور کوئی غم اس نے کبھی نہیں دیکھا، کوئی حادثات سے وہ نہیں گزرا، اس نے ہمیشہ زندگی کو انجوائے کیا، اپنی مرضی جیسا آتا ویسے گزارنے کا جس کو موقع ملا، یہ چیزیں خود پسندی آنا شروع ہوتی ہے۔ بچے کو ایسا پالو کہ بھائی تو کچھ ہے، تو فلاں ہے، تو یہ ہے، ایسے بچوں میں خود پسندی پیدا ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے ریکگنائز کرے، میں چھائی رہوں ہر وقت۔ اس لیے کیا ہے، جب بچوں کی یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے نا یہ خود پسندی کا جذبہ، تو بچوں کو ایسے پالو کہ جب وہ 10 چیزوں کی فرمائش کرتے تو 8 نہیں دینا، 2 ہی دینا ان کو، چھوئی موئی کر کے نہیں پالنا، مشکلات سے بھی ان کو تعارف کرانا، یہ نہیں کہ میں کچھ ہوں۔ وہ جا کے نا جب شادی ہوتی ہے، میاں بنتا ہے، بیوی بنتی ہے، تو وہ نفسیاتی چیز ہو کے خاندان بگڑ جاتا ہے، وہ فیملی بگڑ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان ہے، انسان کی طرح پہلے بچوں کو پالنا ہے تاکہ بعد میں جا کے نہ ایک فیملی سسٹم خراب ہو، نہ ایک سوسائٹی خراب ہو۔ جو بچے بچپن سے دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں، دونوں چیزوں میں سروائیو ہونا سیکھتے ہیں، تو پھر وہ اچھا انسان ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول میں انہوں نے کہا، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ انسان بنا کب رہتا ہے؟ جب وہ دونوں حالتوں میں سروائیو کرنا سیکھتا ہے نا، خوشی میں بھی اور مشکلات میں بھی۔ ایک اور سوال ہے، آج ہم سوال کا جواب یہ ہے کہ روحانی جذبے کو ہم ختم کر کے اونلی اینیمل انسٹنکٹس کو لے کے زندگی گزار رہے، اور روحانی جذبے کے لیے ہم کیا فیل کر رہے؟ بس نمازیں پڑھ لو، قرآن کی سورہ یاسین پڑھ لو صبح اٹھ کے، وہ روح خوش ہو گیا، باقی سارا ٹائم اس جسم کو سیٹسفائی کرتے ہوئے گزار دو، اسی کے کھانے میں، اسی کو پلانے میں۔ اور بچوں کی لوگ پرورش بھی کیسے کر رہے؟ صرف بچوں کو کھلانے میں دیکھو، پلانے میں دیکھو، پڑھانے میں دیکھو، دنیا ان کی بن جائے، ان کی روح پہ ہم کوشش نہیں کر رہے۔ یہ بچے پھر وہ اپنی آخرت برباد کرنے والے بنے گی۔ اگلا سوال ہے، یہ ساری نیڈس ہم نے جو بھی پڑھی ہے، بایولوجیکل نیڈ پڑھی، سوشل نیڈ پڑھی، ان سب میں سب سے زیادہ خرابیاں پیدا کرنے والی نیڈ کون سی ہے؟ بایولوجیکل نیڈ نہیں، سائیکولوجیکل نیڈ کو اس کی غذا نہیں دیں گے تب خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ سائیکولوجیکل نیڈ یعنی یہ شعور کو اس کی غذا نہیں دیں گے تو ساری چیزوں پہ خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، یہ خود پسند لوگوں کی بات ہم نے کی ہے نا، ہسٹری میں کون کون ایسے خود پسند لوگ ہیں جنہوں نے ساری قوم کو لے کے ڈوبے؟ فرعون ہے، ہٹلر ہے، نیپولین ہے، ہٹلر ہے، قوم عاد ہے، قوم عاد میں بھی تکبری تھا نا، خود پسندی، ہم بڑے ہیں۔ قوم سمود ہے، نمرود ہے، شداد ہے باجی، انہوں نے اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھا اور ان کے پیچھے لوگ بھی ان کو ماننے لگے تو ساری قوم کو لے کے ڈوبنے والے بنے۔ خود پسندی ایک حد تک صحیح ہے، لیکن ایکسٹریم رکھنا، حد مینس وہ کہ خود پسند کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا، اللہ کے بنے رہنا، اللہ کے اطاعت گزار بنے رہنا، یہ لیول صحیح ہے۔ اس سے اوپر جانا بھی تباہی لائے گا، اس سے نیچے جانا بھی تباہی لائے گا۔ کہ خود کو پہچاننے کے بارے میں قرآن میں بعض آیتیں بھی آئی ہے، وہ آیتیں کچھ کوٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ سورہ شمس کی 9 آیت، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 2 اور 3، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، جس نے پیدا کیا اور اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا، اور جس نے الذی قدر فہدی، اس کی تقدیر، اس کو اندازہ کیا۔ یہ سیلف کو پہچاننے کا، اپنے آپ کو پہچانو، ہماری کیا لیول ہے، ہم کس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، کسی کو فزیکلی بہت اسٹرانگ بناتے، لیکن کسی کو مینٹلی اسٹرانگ بناتے، تو ہمیں پہچاننا، میں فزیکلی اسٹرانگ ہوں، مینٹلی اسٹرانگ ہوں۔ فزیکلی ہوں تو میں کیا لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، اپنے لیے کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ کوئی مینٹلی ہے تو پھر وہ میرا یہ مینٹل لیول بہت ہائی ہے، آئی کیو لیول بہت ہے، اس لیول سے میں کیا سوسائٹی کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، اپنے آپ کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں، تو یہ سمجھنا ہے۔ اور سورہ لیل آیت نمبر 4 ہے، ان سعیکم لشتی،
یقیناً تمہاری سب کی کوششیں مختلف ہیں، تو مختلف کوشش، میں کس لیول پہ کیا کوشش کر سکتا ہوں اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے، وہ کوششیں سمجھنا، یہ صحیح آپ نے سمجھا اپنے آپ کو. اچھا، ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا کل یعمل علی شاکلہ، ہر ایک اپنے شاکلہ پہ عمل کرتا ہے. سورہ اسراء آیت 84 میں ہے. تو یعنی شاکلہ کیا ہے؟ ہماری کیپیسٹی، ہم کس لیول پہ، وہ ہم ہی جانتے ہیں اور ہمارا رب جانتا ہے. تو دوسرا تیسرا ہمارے بارے میں جج نہیں کر سکتا. آپ اگر فیر ہے، بدماشی نہیں ہے ہمارے اندر، تو ہم پہچان سکتے ہیں ہم کتنے لیول پہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. ہاں، مائیں جو ہے، گھر کے بڑے ہیں، محبت میں کیا کر دیتے، بچہ نہیں پڑھ سکتا، نہیں اٹھ سکتا نماز کے لیے، وہ تیسرے کی سوچ ہے. لیکن وہ پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا، وہ اللہ کو معلوم، اس کو معلوم. اس پہ اللہ تعالیٰ اس کی سوال کریں گے. جیسے ایگزامز کے لیے بچے اڑ جاتے ہیں، خود الارم رکھ کے ڈر کے اڑ جاتے ہیں، نماز کے لیے نہیں اٹھتے، تو اس کے پاس کیپیسٹی ہے نا اٹھنے کی. اس کو ایگزام کا ڈر ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے، لیکن اس لیے نماز کے لیے نہیں اٹھا. بچے میں وہ کیپیسٹی ہے نا اٹھنے کی، تو پھر اس نے اللہ کے حکم کو لائٹ لے لیا اور ایگزام کو دل پہ لے لیا، تو اس کے لیے اس کی عزت ہے، اس کی عزت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا نا، تو اس کے لیے کیوں اٹھا، اس کے لیے کیوں نہیں اٹھا. تو یہ شاکلہ ہے، اور شاکلہ کو پہچاننا مطلب ہم نے اپنے آپ کو پہچانا. اگلا سوال ہے، یہ جو فین کلب ہے نا، یہ فین بننے کا جذبہ کس وجہ سے ہے، یہ کیوں ہے، یہ جذبہ یہ لوگوں میں کیوں پایا جاتا؟ اپنے آپ کو حقیر اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا اور دوسرے کو دیکھ کے ان کو انفلوئنس ہونا ان سے. کا جواب ہے کہ اللہ رب العزت نے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے اب بھی، کہ روح کو اللہ کی پہچان کی ضرورت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک اور کالم رکھا، وہ ہے پرفیکٹ بینگ کی تلاش کا کالم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. یعنی پرفیکٹ بینگ ہونا ہمارے اندر ہے، وہ اس کی تلاش ہے، جیسے گاڈ کی تلاش ہے. ہم اس کالم میں اس پرفیکٹ بینگ کو نہیں بٹھاتے، تو اسی وجہ سے کسی کو بھی ارے گرے نٹو خیروں کو لا کے بٹھا دیتے. ہم سمجھتے کہ ہم اس کے فین ہیں، وہ پرفیکٹ ہے. پھر تھوڑے دن بعد کیا ہوتا، اس سے بور ہو جاتے، کسی اور کو پکڑتے، پھر کچھ دن بعد اس سے بور ہو جاتے، پھر تیسرے کو پکڑتے. فینس بدلتے رہتے نا، ایک کو فین بنا کے رکھا ہو تاحیات اسی کو فین بنائے، نہیں، بدلتے رہتا نا. وہ کس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک پرفیکٹ بینگ کی تلاش کا ایک کالم رکھا. اس میں وہ پرفیکٹ بینگ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ کو ہم اس میں رکھیں گے تو ہم یہ ایرے گرے نٹو خیروں کے فین نہیں بنیں گے، ہم اللہ کے فین بنے رہیں گے. اللہ کو جب پرفیکٹ بینگ میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بناؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فین بنیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو کریں گے. پرفیکٹ بینگ کی جو تلاش ہے، اس میں اس کو فین بنا کے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے. اگر ہم اللہ کو رکھ دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیے اس کالم میں، تو ان کی باتیں، ان کے طریقہ، ان کی لائف سٹائل کو امیٹیٹ کرنے کا ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا. تو یہ ہماری فطرت ہے نا، فطرت میں ہم پیدا ہوئے. فطرت میں کیا؟ اللہ کی پہچان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جس کو بنانے کو کہا. وہ فطرت ہماری ہم نے مشق کر دیا، اریز کر دیا، اس میں کئی سارے بلینکٹس اڑا دیے، کئی سارے چادریں اڑا دیے. تو ہم کیا کر رہے، اس کو بنا رہے، اور کچھ دن میں ڈس سیٹسفیکشن ہوتا ہے ان سے، پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے، کسی اور کو پکڑتے، اس کو چھوڑتے، کسی اور کو پکڑتے. اللہ کی محبت کو پہلی ترجیح رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کے اپنی لائف جینا ہے. اگلا سوال ہے، شیطان، یہ جو ہمارا الٹیمیٹ گول ہے جنت تک پہنچنے کا یا اللہ کو پہچاننے کا، اس میں کیسی باتوں سے وہاں تک پہنچنے سے ہمیں روکتا ہے. کوئی کوشش بتائیے جو ہمیں الٹیمیٹ گول تک پہنچنے سے روکتا ہے. ابھی بہت ٹائم ہے اچھائی کرنے کے واسطے، جب بڈھے ہوئے جب اچھائیاں کر لیں گے، جب نیکیاں کر لیں گے، بول کے ایسا ایک ٹائم ہے ابھی بول کے بولتا نا. شیطان کی دو چیزیں ہوتی ہے موسٹلی الٹیمیٹ گول سے ہٹانے کی. ایک ہے کہ سلائٹلی اس کو دائیں بائیں کرا دو، دوسرا ہے کہ کسی اور چیز میں اس کو مطمئن کر دو. شیطان کی کیا ہوتی کوشش، الٹیمیٹ گول تک جانے سے روکنے کے لیے سلائٹلی ادھر ادھر ڈیویٹ کرا دیتا، یا پھر کسی اور چیز میں اس کو مطمئن کرا دیتا ہے.
تو یہ اس کی کوشش ہوتی ہے تاکہ انسان کی ویژول سرکلز میں گھومتا رہے اور اصل گول تک نہ پہنچے۔ اگلا سوال ہے، آج کے ماحول میں ان سب باتوں میں لوگوں نے سوال میں کیسے کروں؟ چلے سوال بھی میں دیتی ہوں، جواب بھی میں دیتی ہوں، آپ لوگ بات سمجھیے۔ آج کے ماحول میں ان ساری باتوں کے تحت لوگوں نے کیا کیا، یہ جو سائیکولوجیکل نیڈ ہے یعنی سیلف اسٹیم ہے اس کو ختم کر دیا۔ یعنی تم کچھ نہیں ہو، جو بھی ہے ماحول ہے، جو بھی ہے معاشرہ ہے۔ تو اس لیے آج لوگ کیا ریاکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے، ماحول کیسا چل رہا ویسی چلو، معاشرہ کیسا چل رہا ہے ویسی چلو، ہے نا؟ یہ بات سمجھ آئی؟ اپنی خود کچھ مت سوچو۔ لوگ اگر اٹھ کے اپنے طرف سے کچھ بولنے بھی لگتا ہے نا، اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ خاموش بٹھاتے، نہیں 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 نہیں، معاشرہ جیسا چل رہا ہے ویسی چلو۔ اگر تم معاشرے تقلید اس کو کہتے ہیں انتھی تقلید کرنا۔ معاشرے نے کیا کیا، سیلف اسٹیم کو ختم کر دیا۔ کوئی اگر ایک اٹھ کے بول بھی رہا اچھی بات، بھلائی کی بات، اس کو دبا کے، اس کو ختم کر کے، اس کی بات انسنی کر کے، جیسا ماحول چل رہا ہے، جیسا معاشرہ چل رہا ہے ویسے تم چلتے جاؤ، ویسے تم آگے جاؤ تو ہی سروائیو ہو رہو گے، ورنہ پھر تمہارا سروائیو ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، یہ جو دین کے راستے پہ آنا، یہ اینیمل انسٹنکٹ اور اسپریچول انسٹنکٹ دونوں کو لے کے درمیانی چال چلنا، یہ بڑے چیلنج کی چیز ہے۔ ہر کوئی اس میں قدم جما نہیں سکتا، آ سکتا ہے، اس راستے میں آتا ہے لیکن آ کے بھاگ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ماحول اس کو سازگار نہیں مل رہا ہے نا، سوسائٹی نہیں مل رہی، اس کے مطابق نہیں مل رہا ہے، انسان ڈر جاتا ہے، فوراً ایموشنل ہو جاتا ہے، پھر بھاگنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو اکثر آج ہم دیکھ رہے معاشرے میں جو چاہتا ہے دین میں جمنا آنا لیکن ماحول سے ڈر جاتا ہے، معاشرے سے ڈر جاتا ہے، تو دل میں تو رکھتا ہے کہ میں مانوں، میں کروں، میں عمل کروں، لیکن اس کو ہمت نہیں ہوتی، وہ ان چیلنجز کو فیس کرنے کی اس میں اتنی گٹس نہیں ہوتی۔ جب گٹس نہیں ہوتی تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، دل میں کٹ لیتا ہے، ارے میں کرتی تو اچھا تھا، کر سکتی تھی، میں کرتی، میں کرنا چاہتی ہوں، میں کرنا چاہتی ہوں لیکن نہیں ہے، ماحول نہیں، معاشرہ نہیں ہے۔ اب سوال ہے کیا یہ ماحول معاشرے میں دب کر ہم اس چیلنج کو لینے سے پیچھے ہٹنا کیا صحیح ہے؟ بالکل بھی نہیں، غلط ہے، بالکل بھی نہیں باجی، غلط ہے۔ ہاں، 2-3 ٹھوکریں کھا گئے اور اس میں سہم کے پھر واپس آ جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہے۔ اس میں بہت سٹرگل کی ضرورت ہے، بہت چیلنجز کا راستہ ہے یہ، تو جس میں گٹس ہے وہی یہ چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کیا کہتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کے لیے فرشتے اتریں گے۔ ٹھیک ہے، تو جمنا یہ چیلنج ہے اور اس چیلنج کو قبول کرنا ہے۔ اگر لوگوں سے، معاشرے سے ڈر کے ہم چیلنج قبول نہیں کریں گے تو جانا تو جہنم میں ہے، جہنم سے تو بچ نہیں سکتے۔ اس لیے 60-80 سال کی زندگی میں اس چیلنج کو قبول کرنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ مطلب ہم ایگزامینیشن ہال میں بٹھا دیے گئے، ایگزامینیشن ہال میں بٹھا دیے گئے، اب آپ کو ایگزام دینا ہی ہے۔ ایگزام نہیں دیں گے کر کے خالی بیٹھے وہاں پہ پیپر بلینک آپ دے دیے تو بھی فیل، اور ایگزامینیشن ہال سے اٹھ کے آگے تو بھی فیل۔ ٹھیک ہے، آپ کو دینا ہی ہے، آپ بٹھا دیے گئے، اب اس ایگزام دے کے پاس ہونے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ پیدا ہو گئے مطلب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ گئے، تو عقل مندی ہے، تھوڑا بہت مشکلات ہے برداشت کرو اور آگے بڑھتے جاؤ۔ ذہنی طور پر اپنے آپ کو پہلے مطمئن کریں، اور جو یہ راستہ ہم نے چوز کیا وہ دماغ کو یہ کرے کہ بھائی صحیح راستہ ہے، مجھے اس پہ جمنا ہے، مجھے اتنا اہل بنانا ہے کہ میں اس راستے پہ چلوں، اور ان میں ساری مشکلات کو فیس کرنے کا جذبہ بھی ہونا، کیونکہ دیکھیں زندگی میں ٹھنڈے نہیں گزارنا، زندگی ٹھنڈی گزارنا نہیں ہے، چیلنجز فیس کرنے کا ایک جذبہ لے کے آنا، اسٹرانگ مومن بنے۔